ہماری ساری بیماریوں کا حل اور ہماری ساری مایوسیوں کا سامان اور ہماری زندگیوں میں ایک حوصلہ اور امنگ لانے کی ضمانت ایمان کامل کرتا ہے۔ اس کو بار بار چیک کرنے کی ضرورت ہے، بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ہی باندھا ہے، الایمان یزداد وینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب ایمان کی کیفیت ذرا گھٹتی محسوس ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے تعال نؤمن ساعہ، آؤ ذرا ایمان کو بڑھا لیں، ایمان کی باتیں کر لیں، اس کو جلا بخش دیں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی کمی کو محسوس کیا۔ ہمارا معاملہ جو مختلف موقعوں پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آمادگی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر سستی رہتی ہے، اپنے کاموں کو مینیج نہیں کرتے، اس میں توازن پیدا نہیں ہوتا، اور ہمارے اندر وہ جان پیدا نہیں ہوتی جو مطلوب ہے، جو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا بڑا نقطہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، وہ ان چیزوں کا سامان کرنا چاہیے جو ایمان کو آگے بڑھاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فصلوا اللہ ان یجدد لکم ایمانکم، تمہارے دل کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے تم دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو تازہ کر دے، نیا کر دے۔ ایمان کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ ہوتا ہے ایسا، دنیا میں آدمی ہوتا ہے تو ذرا ایمان کم درجے کا ہو جاتا ہے، جب وہ اچھی مجلسوں میں ہوتا ہے، موت کی یاد کرتا ہے، جنازے کو دیکھتا ہے، یا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو دیکھتا ہے، حادثات کو دیکھتا ہے، تو ذرا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک خاص لیول سے ایمان کو نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان گھٹے گا، بڑھے گا، لیکن ہمارا ایمان اس لیول پر آ جائے کہ ہمیں وہ فجر کی نماز میں اٹھنے پر آمادہ نہ کرے، ہمیں وہ معروف کے قیام اور منکر کے ازالہ کے لیے آمادہ نہ کر سکے، ہمارے اندر یہ اسپرٹ پیدا نہ کر سکے کہ ہم سماج اور معاشرے کے اندر تحریک اسلامی کا کام نہ کر سکیں، تو اس ایمان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔